پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، لگتا ہے کہ شاید ڈیڈ لاک کا سیزن چل رہا ہے، کیونکہ پاک افغان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ہوں تو وہاں بھی ڈیڈ لاک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پایا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور انوار الحق صاحب کا جو ممکنہ استعفیٰ ہے اس کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. یا پھر کے پی کابینہ کی تشکیل کا معاملہ ہو، یہاں پر بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ڈیڈ لاک سے باتیں آگے کیوں نہیں نکل پا رہی ہیں؟ ذرا پہلے ذکر کر لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کا، جو کہ آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے اس گفتگو میں بتایا کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی، لیکن یہ ان آفیشل گفتگو ہوئی، ان آفیشل ملاقات تھی. کیا انہوں نے کہا، ذرا انہی کی زبانی سنیے. کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. آفیشل نہیں آئے تھے تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے، اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے. چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا، اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں، یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا، تاکہ ہم جو ہے پھر اپنا لائے عمل دے سکیں. شامی صاحب، آج بھی جو ہے وہ جانے کی کوشش کی، اپنے بانی چیئرمین سے ملنے کی کوشش کی سی ایم صاحب نے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک کہ میں بانی سے نہیں ملوں گا، ان کی اجازت کے بغیر میں کابینہ نہیں بناؤں گا. لیکن ان کی اجازت کے بغیر وہ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کر لیتے ہیں. نہیں، کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ تو ان کو مبارکباد دینے گئے تھے عہدہ سنبھالنے پر، اور انہوں نے 1 گھنٹے تک ملاقات، انہوں نے خود پیش قدمی کی. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ملاقات کی ان سے. اب یہ دروازہ بند کر لیتے کہ کور کمانڈر آ گئے ہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا. سنا تو یہی ہے کہ جو بڑا روڈ ایٹیٹیوڈ تھا اس پوری ملاقات میں، فوٹو بنانے سے منع کیا، کوئی فوٹو جاری نہ کی جائے. یار دیکھیں نا، جو بات کو اچھی ہو رہی ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے نا. ہم کوئی سیاسی حریف تو ہے نہیں کسی کے، صحیح، کہ ہر وقت ایسی منفی باتیں کریں. تو اچھی بات ہے، کور کمانڈر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال ہوا. اور دوسرا تو میں تو یہ مذاق جو ہے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھائی جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ اپنی ایس او پیز کے مطابق ان کو ملاقات کا وقت دے دیں. اب کئی دن گزر چکے ہیں تو ان کو ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں ان کو ملاقات کرانی چاہیے تھی ان سے. اب یہ ہے کہ وہ یہاں آئے، آج ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکی. اب اتنے دن گزر چکے ہیں، اور جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق یہ اقدام ہو سکتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب تو ہائی کورٹ کو شدید سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور یہ متعلقہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور ان کو کان پکڑوانے چاہیے، توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے. یہ مذاق تو نہیں ہے نا. اچھا، ہم نے یہ مذاق بنایا؟ یہ ملک ہے ہمارا، ہم نے اس کو چلانا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے پہ ہم نے قبر باندھ لی. اب وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، وہ ملنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے سارے ضابطے قاعدے کے مطابق اپنی باتیں کر لی ہیں. ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، سپرنٹینڈنٹ جیل سے رابطہ قائم کر لیا، ہائی کورٹ سے حکم جاری ہو گیا. ٹھیک ہے، 2 دن بعد 4 دن بعد ملاقات ہو جانی چاہیے تھی. تو وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، وزیر داخلہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے. وزیر اعظم سے تو سب سے پہلی ان کی بات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا، وہ اتنے دن گزر گئے، وہ وزیر اعظم نے کہا تھا پوچھ کے بتاؤں گا، یعنی متعلقہ حکام سے ہدایت دے دیتے. چلیے اب تو ہائی کورٹ نے حکم دے دیا نا، اور نہ بھی دیا ہوتا تو ان کو ملاقات جو ہے، ایک قیدی کی ملاقات اگر ہوتی ہے نا، ان سے ملاقات کرا دی جاتی. ٹھیک ہے، اور ان کی اب تو لسٹ میں نام بھی دے دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. تو یہ جو تماشے ہیں اس طرح کے، یہ ختم ہونے چاہیے اس ملک میں، لوگوں کی بے توقیری کرنے کے. اب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کی بے توقیری کرنے سے کیا حاصل، کس کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ہم مطلب اپنے آپ کو، یعنی اس طریقے سے، میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں. اس لیے ان کو خدا خوفی کرنی چاہیے، اور فوری طور پر یہ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے اس کے مطابق ان کو ملاقات کی اجازت دینی چاہیے. شامی صاحب، آج ان کی جو بہن عظمہ صاحبہ وہ مل کر آئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی، تو وہ آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ جی اپنی طرف سے کوئی نام بانی نے نہیں دیا ہے کے پی کابینہ کے لیے. اپنی مرضی سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیم منتخب کر سکتے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے ٹیم منتخب کر سکتے ہیں تو پھر کیوں لیت و لال سے کام لے رہے، پھر یہ کیوں بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی ملنے نہیں دیا جا رہا، جب بانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بنا لو، چھوٹی ٹیم تو بنا لو.
اگر بہانہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. کام تو آپ کیوں نہیں ملاقات کرنے کی اجازت دیں ان کو؟ ملاقات کرنے کی اجازت دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہم نے کوئی یعنی لوکل میٹی کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم؟ اتنا بڑا ملک ہے ہمارا، ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے ہم ایک دوسرے کو یعنی تھوڑا سا اسپیس دینے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم اس میں الجھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے ان سے یا نہیں کہا ہے، تو عظمہ خان کو چاہیے تھا کہ ان کو بتا دیتی وزیر اعلیٰ کو، اور اپنی لسٹ جو ہے وہ دے دیتے، ان کو دے دیتے. کچھ بھی ہو اس سے قطع نظر کہ کابینہ بنے یا نہ بنے، کابینہ اگر نہیں بنتی تو ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ سرکاری افسر جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں. مگر یہ معاملہ تو ختم ہونا چاہیے نا. دیکھتے ہیں سر کہ کیسے ختم ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ وہ ایک بات پہ اور بھی جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے اپنا، اور وہ کہا کہ جی محمود اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب تک نہیں آیا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے مقرر کیا ہے کہ جی پیغام رسانی جو ہے وہ انہی کے ذریعے ہوگی. ہم پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ جی یہ سمپل سی بات ہے کہ جی ایک لسٹ لے کے وہ چلے جائیں اور اپروو کرا کے آ جائیں. ٹھیک ہے کہ نقصان انہی کا ہو رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے نا کہ سر کابینہ کے ناموں کابینہ ختم ہو گئی نا، آگے چلے نا اب اس کے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات شروع کر دی تھی آپ نے، ٹھیک ہے، پھر آپ کابینہ میں چلے گئے. سر میں حوالہ دے رہا ہوں نا کہ کیوں، مطلب یعنی کہ وہ یہ تاثر کیوں جا رہا ہے کہ وہ خود سے شاید کوئی ڈیلے کر رہے ہیں. کیا کریں؟ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے اس تاثر سے؟ اس میں بحث کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا کیوں ہم اس میں الجھ رہے اتنا؟ ٹھیک ہے وہ نہیں بناتے کابینہ، ان کی مرضی ہے. اچھا ہاں آپ ان کو ملنے دیں ان سے، اپنے لیڈر سے. کون نہیں ملنے دے رہا سر پھر؟ جو آپ کو پتہ ہے کون نہیں ملنے دے، جو اہل اقتدار ہے. اچھا ہاں آپ ان کے وکیل ہیں. نہیں میں تو وکیل نہیں ہوں. ٹھیک ہے پھر ان کی طرف ان کو چاہے بات چیت ان سے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ان کو ملنے دیں. اس میں کیا کوئی آسمان گر پڑے گا؟ زمین پھٹ جائے گی. چلیں دیکھتے ہیں سر کہ کب اجازت اب وہ ملتی ہے. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے محمود اچکزئی، اگر اپوزیشن نے ان کو لیڈر اپنا بنا لیا ہے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا سردار یاد صادق صاحب، وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اپوزیشن جب ایک لیڈر بنا لیتی ہے، محمود اچکزئی کو بنا لیا لیڈروں نے تو دستخط کر کے دے دیے، کتنے دن روک لیں گے نوٹیفیکیشن؟ صحیح. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ سردار یاد صادق صاحب سے بات کرنی چاہیے، ان کو جا کے ان سے ملے. اور اسی طریقے سے اب راجہ ناصر عباس ہے، وہ تو وہاں بیٹھے ہیں سینٹ میں، کیونکہ وہاں لیڈر بن گئے اپوزیشن کے. ہاں جی. تو اب یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس نے دونوں نشستوں سے دستبردار ہو گئی نا. ہاں جی. اپنی پارٹی کا کوئی نام نہیں دیا اور دوسری پارٹیوں کے لوگ دے دیے. اس پر بھی اعتراض ہاں ہو رہا تھا کہ جی کہ اپنی پارٹی میں کوئی لوگ نہیں تھے. مگر وہ تو پھر پارٹی والے اعتراض کریں نا، پارٹی والے اعتراض کریں جناب ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہم تو چاچا خام خواہ بننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انصار عباسی صاحب خبر دے رہے ہیں کہ ان کی جو بیانات ہیں سی ایم صاحب کے، وہ اندر پارٹی کے اندر ہی جو ہے نا وہ تذبذب کا یعنی کہ باعث بن رہے ہیں. دیتے رہے خبر. انصار عباسی صاحب کی خبریں جو ہیں کوئی علامی ہوتی ہیں. اچھا ان کا اپنی رائے ہے، تجزیہ اپنا ہے. تجزیے میں مبنی خبریں ہیں نا. سیدھی بات، ناک کی سیدھ میں چلنا چاہیے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ڈیڈ لاک کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے جو آزاد کشمیر میں یعنی کہ جو نئے وزیر اعظم لانے کی بات ہو رہی ہے. کل بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا، کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد پر اتفاق کر لیا کہ جی ہم لائیں گے. نون لیگ جو ہے وہ ساتھ دینا چاہتی ہے. اب احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا دیکھیے ان کی زبانی سنیے. ہماری جو پارٹی ہے اس کا مسلسل یہی مطالبہ تھا اور یہی موقف تھا کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ حکومت کی کارکردگی سے نالاں تھے. پاکستان مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں شریک نہیں ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار جمہوری انداز میں بھرپور اپوزیشن کے طور پہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ادا کرے گی. دوسری طرف سر جماعت اسلامی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے. ذرا ان کی بھی ذرا بات سن لیں. امیر جماعت اسلامی جو ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے یہ لوگ جن کو 53 کا ٹولہ بھی کہا جاتا ہے بری طرح ناکام ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اسمبلی کو توڑ دیں اور نئے الیکشن کا اعلان کریں تاکہ آزاد کشمیر کی عوام اپنی بے چینی کو ختم کرتے ہوئے فریش مینڈیٹ دیتے ہوئے اپنی پسند کے ان نمائندگان کو سامنے لا سکیں جو
ان کی محرومیوں کا ازالہ کر سکے، گزشتہ سال کے اس پورے سیاسی ٹوپی ڈرامے کا خاتمہ کرتے ہوئے استحکام کی طرف خطے کو لے جا سکے۔ آج شامی صاحب دن 2 بجے تک کی مہلت دی گئی تھی انوار الحق صاحب کو کہ جی استعفیٰ دے دیں، نہیں تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، لیکن ہوا کچھ تو بھی استعفیٰ نہیں دیا نا۔ ہاں جی، اب جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، اسمبلی اگر وہ تحلیل نہیں کرتے اور استعفیٰ بھی نہیں دیتے تو بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر، اب لے عدم اعتماد۔ اب عدم اعتماد یہ، اب وہ ہمارے حسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی حد تک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت سازی میں آئندہ شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہ شوربہ حلال ہے اور بوٹی حرام ہے، بھائی بات یہ ہے کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اس میں لکھا جائے گا کہ نیا لیڈر کون ہوگا، اس کا نام ساتھ دینا، اس کا نام دینا ہے۔ اچھا، تو جب آپ نام دے دیں گے لیڈر آف دی ہاؤس کا تو اس کا مطلب حکومت سازی میں بھی آپ شریک ہو گئے۔ یہ کہ نا لیکن آپ صرف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہاں جو ان کا قانون ہے، ان کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق جب آپ تحریک پیش کریں گے نئے لیڈر کا نام دیں گے۔ صحیح ہے، اب وہ نیا لیڈر جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی کے اندر، تو نیا لیڈر جو ہے جب اب آپ دستخط کر دیے آپ نے کہ بھئی آپ انوار الحق صاحب آپ گھر جائیں اور فلاں صاحب جو آپ کی جگہ لیں گے، تو آپ حکومت سازی میں تو شریک ہو گئے۔ بالکل، پھر انکار کس چیز سے کر رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ نہیں خود دیں گے؟ بتائیں، پھر وزارتیں نہیں لیں گے، اچھا، تو پھر مسئلہ بڑی ٹیڑھی ہوا کھیر کیا ہے شامی صاحب؟ یعنی یہ تو یہ ہو گیا نا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بس میں سوار بھی کرا دیں گے، حکومتی ٹکٹ بھی خرید کے دے دیں گے، لیکن ہم اس بس میں ساتھ سوار نہیں ہوں گے، یعنی وہ سفر نہیں کریں گے، انگریزی والا وہ کہتے ہیں ہم نے سفر کر لیا، بس حکومت میں کا ساتھ بیٹھیں دیں گے، گے، بس میں ہم بھی بیٹھیں گے، اچھا، لیکن سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہو کے سفر کریں گے۔ اچھا، مطلب دیکھیں اب یہ تو چودھری انوار الحق جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میجورٹی میرے خلاف نہیں ہے اور تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہو سکتی، وہ بڑے وہ اپنی ہٹ کے پکے ہیں، وہ بھی آخر جاٹ ہے، تو وہ جاٹ نے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، انہوں نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو۔ کوئی یہ تو خوف نہیں ہے پیپلز پارٹی کو شامی صاحب کہ وہ جو منحرف ہو کر آئے ہیں ارکان جن کے خلاف ابھی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، عدالت سے رجوع کریں گے، کہ وہی مکر نہ جائیں؟ کارروائی کرنی ہوتی تو پہلے بھی کر لیتے، تو منحرف تو پہلے کے ہو چکے ہیں، فارورڈ بلاک بنا کے انہوں نے ساری تنویر الیاس صاحب کو گھر بھجوایا، پھر اس کے بعد یہ انوار الحق کو منتخب کیا، تو اس وقت کے انہوں نے کارروائی نہیں کی قانونی، پی ٹی آئی نے ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور آئینی طور پہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے؟ نہیں، اب یہ جو کراسنگ کی ہم نعرے اصل میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں نا، جب سے وہ بنی ہے نا کشمیر میں، اب پہلے پیپلز پارٹی وہاں بنائی گئی، پھر مسلم لیگ، پھر پی ٹی آئی، اب انہوں نے جا کے وہاں ایک گھمسان کا رن مچا دیا ہے، اور یہ اب دیکھیں اس سے پہلے جو یعنی مسلم کانفرنس کے لیڈر تھے وہ پاکستانی پولیٹکس میں حصہ لیتے تھے، اتنے قاذاور تھے۔ اب سردار عبدالقیوم خان وہ 9 رکنی اتحاد جو تھا بھٹو صاحب کے خلاف، پاکستان جمہوری اتحاد، اس کے اندر شامل تھے، قومی اتحاد، اچھا، اور اس کے وہ ایک ستارے تھے، 9 ستاروں میں سے ایک ستارہ تھے بالکل سردار عبدالقیوم صاحب۔ اب یہ ہوا ہے کہ سب بڑے لیڈر کشمیر سے رخصت ہو گئے، اب یہ ہماری پارٹیاں وہاں جا کے دھما چوکڑی مچائے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مشتاق صاحب کہ بھئی ہمیں فیصلہ کرنے دیں، ابھی پاکستان کے ایوان صدر میں بیٹھ کے یا ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کر اب یہ فیصلے نہ کریں، ہمیں اپنا معاملہ خود کرنے دیں۔ معاملہ خود کیسے کرنے دیں گے؟ جب پارٹیاں موجود ہیں تو ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی دخل بھی دیں گے۔ اچھا، بہرحال کھچڑی پکی ہوئی ہے، اب سردی کا موسم ہے، اب سردی میں انتخابات وہاں ہو نہیں سکیں گے، اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس وقت تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ 90 دن میں یا 120 دن میں انتخابات نہ ہو سکے، تو پھر انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ لمبی طول کھینچ جائے گی۔ وہاں انٹرم گورنمنٹ کب آتی ہے شامی صاحب؟ وہاں تو وہ تو وہی جو مطلب موجود ہوتی ہے شاید وہی نہیں رہتی، جب اس کو تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے فرض کریں جی تو پھر کیا بنے گی؟ اور اگر ان کو توڑ دیں تو حکومت بھی چلتی رہے گی، اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، اچھا، تو ایک گنجلک صورتحال ہوگی نا، تو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، اب پیپلز پارٹی کو چاہیے اپنے پتے شو کر دیں، اگر ان کے پاس لوگ پورے ہو چکے ہیں تو پھر کارروائی کریں۔ اب یہ اس میں آپ اتنی گومگو کی اور بے یقینی جو ہے اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سسپینس جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، لوگوں کے اعصاب جو ہیں ان کو پھر آپ متاثر کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب تیسرے ڈیڈ لاک کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ ہے جناب جو کہ استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پاک افغان مذاکرات، اس کا آخری دور جو کہ تعطل کا شکار ہوا۔ خبر تقریباً یہ آ گئی تھی کہ جی اب
کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا وہ بات چیت نہیں ہوگی, مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ جو ثالث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. یہ جو اتنے دن مذاکرات ہوئے ہیں تو دوبارہ آخری خبر آنے تک مذاکرات وہاں پر جاری ہیں. لیکن فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ صرف ایک آئٹم ہے, نقطہ جو کہ ڈیڈ لاک کی وجہ ہے, اور وہ وہی جس کا ذکر ہوا کہ کلیئر ویریفائبل ایکشن اگینسٹ گروپس یوزنگ افغان سوائل ٹو کیری آؤٹ اٹیکس انسائڈ پاکستان. اس پر وہ کوئی تحریری معاہدہ کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. دیکھیے اب یہ تو خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے, لیکن اب کیونکہ اس میں فریق ثالث بھی موجود ہے نا, تیسرا فریق جو ہے یعنی ترکی اور قطر, ان کے نمائندے بھی موجود ہیں اور وہ بھی گفتگو میں شریک ہیں. یہی ایک بہت پازیٹیو بات ہے, کیونکہ اگر یہ دو طرفہ مذاکرات ہو رہے ہوتے تو پھر کٹی ہو چکی ہوتی اور لوگ گھروں کو آ جاتے. اب دو طرفہ مذاکرات نہیں ہیں, اس میں تھرڈ پارٹی موجود ہے, اور اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, رک رک کے گاڑی چلتی ہے اور چل چل کے رک جاتی ہے. تو میرا خیال ابھی بنیادی بات یہ ہے کہ جب افغان طالبان جو ہیں ان کو کوئی ایسا میکنزم بنانے پر تو متفق ہونا ہوگا جو مانیٹر کر سکے, سرحدوں کی نگرانی کر سکے اور دیکھ سکے کہ جو لوگ وہاں سے داراندازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہو تو پھر کاروائی ہو سکے. جب تک ایسا میکنزم نہیں بنے گا تو پھر زبانی جمع خرچ ہوگا. اب اس کو اب کابل کے اندر بھی جو ہے لگتا ہے کوئی یکسوئی نہیں ہے اور یہ گھبرا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے سے. ان کے ظاہر ہے کہ جو یہ پاکستانی طالبان ہیں جن کو وہ مہاجرین کہتے ہیں پاکستان کے, اب وہ بس کچھ میرا خیال ہے کہ ان سے پریشان لگتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو قابو نہ کر سکے. لیکن ان کو یہ کام تو پھر کرنا پڑے گا نا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں سے داراندازی بھی نہیں ہوگی اور پھر کوئی میکنزم بھی نہ بنائیں تو نہ بننے دیں, تو پھر کام ایسے نہیں چلے گا. یہ کیوں شکوک و شبہات کا اظہار کیا شامی صاحب کہ ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہل رہی ہیں کابل کی؟ اس لیے نا وہ کہتے ہیں کہ بار بار بیچارے وہ ٹیلی فون کرتا ہے وفد ان کا, لمبی لمبی کالیں کرتے ہیں, وہاں لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں, وہاں سے جن کو ہدایات دی جاتی ہیں, جو بھی وہ چیزیں تجویز پیش کی جاتی ہوگی وہاں سے اس میں وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اب یہ ایک گو مگو کا شکار ہے, لیکن یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ان کا وفد جانے اور ان کی حکومت جانے. بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دو دشمن ملک نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں نہیں رہ سکتے. افغانستان کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے, اس کی معیشت پاکستانی معیشت سے جڑی ہوئی ہے, اس کے دنیا سے رابطے جو ہیں پاکستان کے ذریعے ممکن ہیں, اس کو لینڈ لاکڈ ایریا ہے, تو کیسے وہ اس تک رسائی کیسے ہوگی؟ یعنی آپ وہ دنیا سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا اس کا. بالکل. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر کمر ہمت کسنی چاہیے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی آج اسی طرح کا ٹویٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے وہ یہ مینشن کیا کہ یہ دونوں ملکوں کو سمجھنا ہوگا, خاص طور پہ ظاہر ہے افغانستان کو, کیونکہ ہم نے نہ ان کے خلاف کوئی حملہ کرنا ہے, قبضہ کرنا ہے, جو آپ اسی پروگرام میں بات کریں. لیکن شامی صاحب میرا سوال یہ ہے, جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اسی مطلب یعنی کہ اجلاس کی یا ٹاکس کی, کیونکہ افغان وفد کے کچھ ارکان نے اشتعال انگیز جو ہیں وہ باتیں کی ہیں, براہ راست جواب دینے سے گریز کیا, اور یہاں تک کہ کئی مواقع پر توہین آمیز اور مسترد کرنے والی زبان استعمال کی. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو چھن چھن کے باہر آ رہی نا مختلف ذرائع سے. بالکل. تو اس لیے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے, یعنی یہ ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نتیجہ جو ہے جو کچھ بھی ہے امید ہے. اندر گفتگو میں کیا تلخی ہو گئی ہے, کہ اچھی بات کہہ دی گئی ہے, کیا جملہ تلخ ہو گیا, یہ سب چھوڑ دیں. بنیادی بات چیت جاری ہے, اس لیے جب جاری ہے تو پھر امید لگانی چاہیے. خواجہ یہ جو یہ نثار رفیق صاحب ہیں, بڑا ان کا دلچسپ ہے, ایک انہوں نے جو میسج کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کی ضروریات, تقاضوں اور مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر معاملات آگے بڑھائیں, اور ہم ایک دوسرے کو خراب کر سکتے ہیں, مغلوب نہیں. چنانچہ راستے پر چلنے کی, اس راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو معلوم ہونا چاہیے افغانستان کا طالبانزم کسی بھی قیمت پر پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا, اور یہ دیکھیے, اور پاکستانی قوم اسے قبول نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ بڑی سیدھی بات ہے. اب یہ جو پاکستانی طالبان ہیں, بھئی یہ چاہتے کیا ہے آخر؟ ان کو بار بار یہ موقع دیا گیا کہ پاکستان میں آ کے پرامن طریقے سے رہیں, مگر اگر یہاں بندوق کے ذریعے وہ اپنی مرضی نافذ کرنا چاہتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتے, اور جو لوگ
ان سے لڑنا چاہتے ہیں پھر آ جائیں، پھر لڑ لیں۔ یہ تو یعنی تحریک طالبان پاکستان کی یعنی کیا بات؟ ہاں ہاں، تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بندوق کے ذریعے اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی، اور یہ افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کسی نہ کسی میکینزم پر آنا ہوگا اور اتفاق کرنا ہوگا، وگرنہ پھر نقصان ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہے، افغانستان کا بھی نقصان ہے، اور افغانستان کا جو نقصان ہے اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، صحیح ہے، بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ لیکن شاہد صاحب پاکستان یہ کلیئر کر چکے ہیں ٹی ٹی پی سے تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا، وہ تو جو بات ہے وہ افغان طالبان کے ہی تھرو ہے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ مسئلہ تو انہی کا ہے نا، تو ٹی ٹی پی جو ہے ہم سے اس لیے کہ یہ حکومت افغانستان پر لازم ہے، جب اس کی سرزمین پر لوگ ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں وہ مہاجر ہیں، وہ مہاجر ہیں تو بس مہاجر بن کر رہیں، پھر پاکستان میں دخل اندازی نہ کریں۔ تو جو آپ ناک ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں کچھ کہہ لیں، جب بھی کسی دنیا میں کہیں بھی بیٹھیں گے آپ کی بات جو ہے اس میں وزن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم روک نہیں سکتے، ہم اپنی سرحدوں کو سیل نہیں کر سکتے، ہم ہمارے دار انداز جو ہیں ان کا راستہ ہم ختم یعنی راستہ روک نہیں سکتے، تو یہ کرنا پڑے گا، جو کچھ کر لیں یہ ان کو روکنا پڑے گا، تب بات چلے گی۔ پاکستان جو ہے اپنے سرکاری افسروں کے اور جوانوں کے اور شہریوں کے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے۔ پاکستان جو ہے اس صورتحال میں یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا یک طرفہ طور پر یہ صورتحال ہو، پھر پاکستان جو بھی کارروائی اس کے بس میں ہوگی وہ کرے گا اور اسے کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا کیا اس میں کردار ہو سکتا ہے؟ اشارہ تو وہ دے چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ جی میں چاہوں تو میں مطلب کر سکتا ہوں، ابھی اس موقع پر میں یعنی کہ نہیں کر رہا کوئی بات، لیکن 8 مہینے میں 8 جنگیں میں نے رکوائی ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پتہ نہیں، یہ تو امریکی صدر کا اس وقت براہ راست تو کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ملک جو ہیں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، قطر کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ترکیہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی کوئی مفادات وابستہ ہیں طالبان کے، ان سے بھی تو امریکہ سے تو ایگریمنٹ کر کے ہی گئے ہیں نا۔ ہاں جی، تو اور طالبان نے کوئی دنیا میں ایک ریکگنیشن بھی لینی ہے، ابھی تو ایک ایسی حکومت ہے جسے یعنی انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا عالمی طاقتوں، جی ہاں، بری حکومت ہے، ہاں بری حکومت ہے، تو اس لیے طالبان کو بھی تو غور کرنا ہے نا، ان کا اپنا مستقبل بھی ہے، تو اگر امریکہ چاہے تو بھر اپنا اثر و رسوخ تو استعمال کر سکتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، اور ضرورت پڑے گی، ابھی تو ضرورت میں خیر ہے نہیں، ضرورت تو بڑی سیدھی ہے، جو اپنے ہمارے دوست ملک موجود ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے تمام تر پریشانی کے باوجود کہ کوئی نتیجہ نکل آئے اور بات چیت جاری رہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو یہ بھی ذکر کریں گے کہ غزہ میں جو ISF ہے، عالمی استحکام فورس، اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے فوجی دستے وہاں جا سکتے ہیں، جانے چاہیے نہیں، آپ سے پوچھیں گے، لیکن ایک اس مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک شامی صاحب، بات ہو رہی تھی تو پاک افغان مذاکرات کی، افغانی جو ہے غیر قانونی طور پہ مقیم خاص طور پہ پنجاب میں، ان کے خلاف بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آج کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جی مساجد سے اعلانات کیے جائیں گے نشاندہی کے لیے جو غیر قانونی مقیم افراد ہیں، اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ اچھی بات ہے، جو لوگ غیر قانونی طور پر یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا واپسی کا سامان کریں، اور حکومت پاکستان تو کہہ رہی نا وہاں سے جائیں، پھر ویزا لے کے پھر واپس آ جائیں، کہ کوئی قاعدہ ضابطہ تو ہونا چاہیے نا۔ آخر کب تک ہم انہی اللہ تلّوں میں پڑے رہیں گے؟ تو اچھی بات ہے، لیکن حکومت حکم جاری کر دیتی ہے پھر اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے، اور یہ جو افغانوں کے ساتھ یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی جو واپسی کا سفر ہے ان کا وہ پورے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ اتنے عرصہ وہ پاکستان میں رہے ہیں تو جو اگر آخری دنوں میں پھر آپ دھکا دے دیں تو ساری ایک آپ کی کیا کرائے اور جو پانی پھر جائے اس میں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اطمینان سے، حوصلے سے، تدبر سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجدوں میں تو 65,000 مسجدیں ہیں نا پنجاب کی، ہاں جی، تو ان میں سے کئی میں تو جو افغانی امام بھی موجود ہیں۔ اچھا، ہاں جی،
تو وہ خود اعلان کریں گے. خود یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں نا کس مسجد کا کون امام ہے اور کہ اس کی کوالیفیکیشن ہے, یہ کسی کو معلوم ہے. تو پہلے تو ان کا یہ تو ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا. اب ان کو جو کہا ہے نا ان کو ماہانہ مشاہرہ دیں گے, یعنی مؤذن بھی, خادم بھی, اور یہ سارے ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ ہونا چاہیے نا, کہ کس مسجد میں کون صاحب ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کا تعلیمی معاملہ کیا ہے, کہ ایسے ہی بیٹھ کے بس لوگوں کو لڑانے پہ لگے رہتے ہیں. اچھا, اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی آج سالگرہ ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, 28 اکتوبر 1973 کو پیدا ہوئی تھی, یعنی 52 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ سے. مبارک ہو ان کو, بھئی ہماری طرف سے بھی مبارکباد قبول کر لیں. صحیح, بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, سالگرہ منائیں. کیک کاٹا ہے کہ نہیں ہاں یہی سوال ہے, کیک کاٹا ہے یا نہیں کاٹا, اور کاٹیں تو پھر ہمیں بھی بھجوا دیں. میٹھا شامی صاحب نقصان دہ آپ کے لیے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اچھا سر, اب وہ سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا, اور وہ یہ جو ہے ہم نے کیونکہ بات کرنی ہے, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ریاض میں, فیوچر انیشیٹو خاقان نجیب صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں صرف کوئکلی سر چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ یہ جو غزہ میں عالمی استحکام فورس کے لیے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, اب اس پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے, یعنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں, کس لیے, ہونا کیا چاہیے شامی صاحب, پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ کیوں نہیں بھیجنی چاہیے؟ وہاں امن قائم کرنے کے لیے فوج جا رہی ہے نا غزہ میں, تاکہ اسرائیل سے محفوظ رکھا جائے اس کو, امن قائم رہے. اور جو فوج جائے گی تو فلسطینی جو ہیں ان کی اجازت سے جائے گی نا, ان کی مشاورت سے جائے گی. صحیح. اور پاکستانی فوجی دستوں کی اگر ضرورت ہے تو پاکستان ذمہ داری نہ لے اس کو, کیسے یعنی کہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیں گے؟ پتہ نہیں کتنے چوغت لوگ ہمارے یہاں ان سے پالا پڑا ہے, وہ خام خواہ بحث شروع کر دی انہوں نے, یہ جو فوج جائے گی اس سے یہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اعتراض کر رہے ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ چیزوں کو دیکھ لیا کرے, پڑھے لکھے شخص ہیں لیکن کچھ غور کر لیا کرے چیزوں پہ. فوج نے جانا ہے, جو بھی فوج ہوگی, انڈونیشیا کی ہوگی, ترکیہ کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی, قطر کی ہوگی, مصر کی ہوگی, بھائی فوج نے وہاں امن قائم کرنا ہے, استحکام دینا ہے, اس کو تعمیر نو میں کردار ادا کرنا ہے, اس کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے. تو یہ تو اس پہ اعتراض کا تو 1% کوئی مقام نہیں ہے. ٹھیک. اور اس میں ہم نے خان مسئلے کو مسئلہ بنا دیتے. بھئی یہاں وہاں حماس جو ہے وہ جنگ بندی میں فریق ہے, وہ کہتے ہیں ہم جنگ بندی ٹوٹنے نہیں دیں گے, اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے الگ طوطے مینا اڑا رہے ہیں. صحیح. بھائی جو کچھ پاکستان کر رہا ہے برادر مسلمان ملکوں کے ساتھ اور حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت سے تو ہو رہا ہے, ان کو اعتماد میں لے کے ہو رہا ہے. اس پر بھی آپ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ پردہ ایک بار پھر چاک کیا ہے کہ بھارتی جریدہ فرسٹ پوسٹ, اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ پاکستانی عسکری قیادت کا CIA اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. فرسٹ پوسٹ نے معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا اور نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات کی. نہیں, یہ تو ایک کمپین ہے نا فیک نیوز کی. بھائی اسرائیل سے کیوں معاہدہ ہوگا؟ اسرائیل متعین کر رہا ہے اپنا فوج, یہ تو غزہ معاہدے کا حصہ ہے, وہ تو اس معاہدے کا حصہ ہے. اسرائیل کو وہاں سے رخصت ہونا ہے, اس کی فوج کو پیچھے ہٹنا ہے, اور اس کی جگہ اب اس وقت حماس کی تو فورس ہے نہیں, اس وقت تو جو فورس ہے اسلامی ملکوں کی فورس ہوگی, وہی فلسطینیوں کو جا کے اس سے حوصلہ ملے گا, تعمیر نو کا کام شروع ہوگا, اور اسرائیل کی جارحیت جو ہے اس کو روکا جا سکے. اس میں موضوع کیا ہے؟ اچھا بھئی یہ تو کام جو کر رہے ہیں, جو لوگ اس پہ منفی نقطے نکال رہے ہیں, وہ غور تو کر لیا کریں نا یار. ہر بات پر بغیر غور کے ہم تماشا کھڑا کر دیتے ہیں, ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت کوششوں میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو ہے, ہاں جی, سعودی عرب میں وہاں پر ریاض میں موجود ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا, تو آ گیا نا ان کا, محمد بن سلمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد, ہاں جی, اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ سر ایک فریم ورک جو ہے وہ طے کیا گیا ہے, اقتصادی فریم ورک. سوال یہ ہے کہ ظاہر ترسیلات زر جو ہیں سب سے زیادہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب سے آتی ہیں, یعنی 2025 کی بات کریں تو $38 ارب میں سے $9.3 ارب وہاں سے آئیں, لیکن پاکستانی بڑی تعداد میں ہے, بالکل نمبر 1 یعنی کہ وہاں سے ہی آتی ہے جو ہماری ترسیلات زر ہے. سر کیا یہ درست ہے کہ جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, جب تک کارخانے نہیں لگیں گے, جب تک جو ہے وہ برآمدات نہیں بڑھیں گی, تب تک
اصل ترقی نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں برآمدات بھی بڑھنی چاہیے اور یہاں انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی چاہیے، اور یہ تو اس سے تو کسی کو اختلاف ہو نہیں سکتا، لیکن اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اگر آپ اس کا مقابلہ کریں 1 سال پہلے سے 2 سال پہلے سے تو بہت بہتر ہے۔ استحکام تو ہم نے حاصل کیا ہے، جب استحکام حاصل کیا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ تو اقتصادی فریم ورک ہے، یعنی کیا کوآپریشن ہوگی ہماری، اب یہ اس کی بھی ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی، تو اس سے یہ ایک دن میں تو بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اور سعودی عرب جو ہے کوئی اظہار تیل ہے اس کی بھی فیسلٹی پاکستان کو مزید دے رہا ہے، تو دونوں ملکوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اقتصادی تعاون کو بڑھانا ہے۔ صحیح ہے۔ اور پاکستان کی بھی صلاحیت کا امتحان ہے کہ وہ جو ایسے منصوبے بنائے یا ان کی نشاندہی کرے جن میں بآسانی جو ہے انویسٹمنٹ ہو سکے، جو ہم نے ویسے اٹریکٹیو ہو۔ بات کرنے کے لیے سر دعوت دی تھی خاقان نجیب صاحب کو 7:30 بجے، لیکن وہ ابھی فی الحال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو اسی اعلامیے کی جو آخری لائن ہے وہ کہتی ہے کہ جی دونوں ممالک کے رہنما سعودی پاکستانی سپریم کوارڈینیشن کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے بھی منتظر ہیں، تو اس کی ذرا میں ڈیٹیل نکالا تھا۔ اچھی بات یہ کہ یہ 2019 عمران خان صاحب کے دور میں یہ کونسل بنائی گئی تھی، تو یہ حکومت اس کو فالو کر رہی ہے، تو یہ اس معاملے میں کم از کم یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سعودی عرب کی بات آتی ہے تو کوئی بھی حکومت ہو وہ ایک پیج پر ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی تو اللہ توبہ کر کے ہم نے ایک ویمن بینک جو ہے اس کو ڈی نیشنلائز کیا ہے۔ صحیح۔ اب متحدہ عرب امارات کی انہوں نے خریدا ہے، ہاں جی، سرمایہ کاروں نے۔ اب یہ ہے کہ پی آئی اے پہ نظر ہے، تو یہ جو جتنے بھی خسارے کے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اور پھر انڈسٹری، اور یہ ظاہر ہے کہ جو زر مبادلہ کمانا ہے آپ نے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، درآمدات کام کرنی ہے، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ تو چاہیے ہوگی، لیکن ہمارے ہاں زبانی جمع خرچ بہت ہوتا ہے۔ 2019 کی بنی ہوئی یہ کونسل ہے، تو ابھی آپ کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال ہو گئے۔ 2019 6 سال ہو گئے نا، تو 6 سال ہو گئے تو کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا، ابھی کام جو کرنے کے ہیں وہ عملی طور پر کمر ہمت بھی کسنی چاہیے۔ اگرچہ شہباز شریف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں، جتنے دورے انہوں نے کیے ہیں سعودی عرب کے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، بالکل، اور ایک رابطہ مسلسل ہے، 34 دورے میں غالباً اب تک کر چکے ہیں وہ، یعنی کہ رابطہ بیرونی ملک مسلسل ہے، بڑا اعتماد کا رشتہ ہے، لیکن اب اس کو یعنی کوئی آپ کو ٹھوس شکل دینی ہوگی، اور اس میں اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور ایک روڈ میپ بننا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھا سکیں اس معاملے کو، اور اقتصادی تعاون جو ہے اس کو مؤثر بنا سکیں، نتیجہ خیز بنا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تو دیکھیں نا 11% جو ہے شرح سود آ گئی، ہاں جی، اب اس میں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں اور تاجر جو ہے وہ تو اس میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیچے جانا چاہیے تھا، نیچے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نا محتاط ہے، رویہ اختیار کیا۔ اسٹیٹ بینک بڑا محتاط ہے، لیکن بہرحال 21-22% سے 11% شرح سود آئی ہے، جی ہاں، تو دیکھیں آدھا تو ہو گیا نا کم۔ ہاں جی، تو یہ بھی ایک یعنی ہمارا جو ایک پیش رفت تو ہو رہی ہے نا، تو پیش رفت تو ہو رہی ہے، لیکن اب وہ ہمارے جو امراض ہیں دیرینہ کہ وہ ان کا علاج ہونا چاہیے کہ درآمدات بڑھ جاتی ہیں، برآمدات جو ہیں بڑھ نہیں پاتی ہیں، صحیح، اور پھر ہم اب بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، بس اب تو یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا نہ پڑے، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے دوست پاکستان کا ساتھ دیں اور قرضوں کا بوجھ پاکستان پہ کم کریں۔ شامی صاحب پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سیلاب سے ظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن جو کل فیصلہ ہوا یہ ہوا کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، پھر بھی اتنا نہیں ہوا جتنا توقع تھی۔ لیکن سر جو آج ایک ورلڈ بینک نے ایک آؤٹ لک رپورٹ دی ہے وہ تو کہہ رہے سیلاب کے اثرات کے باعث معاشی شرح نمو 3% پر برقرار رہنے کا امکان ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو ہوا ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ توقع سے کچھ کم ہوا ہے، صحیح، نقصان تو ہوا ہے، اور ہماری زراعت کو بڑا نقصان پہنچا ہے، ہماری اس کے اندر جی ڈی پی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز بہہ گئی ہے، جو چیزیں یعنی اس نقصان کو آپ برداشت کرنے کی صلاحیت آپ رکھتے ہیں، اور اس لیے برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، برداشت بہت کچھ کر رہے ہیں، برداشت بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ادارے کے خلاف یا ان کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہوئی، NCCIA، جس کا آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جی بڑی شکایات تھیں، نیشنل کرائم سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، ایجنسی، جو آواز آ رہی ہے حسن رضا صاحب کی ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں،
کیا اور بیورو چیف بھی ہیں. زبردست ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, جو بھی ہیں بڑے کام کے ہیں. تم جو بھی ہو یہ خدا جناب کی قسم معاف اب یہ جو یعنی اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ, اب اس سے اندازہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس قماش کے لوگ جو ہیں اتنے حساس ادارے میں بھرتی ہو گئے. شامی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں, جب یہ معاملہ بنا کیسے, اور ابھی آپ کو بریکنگ خبر یہ دے دوں کہ جو ڈی جی NCCI نیشنل سائبر کرائم ایجنسی انویسٹیگیشن سے وقار جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا نام تھا ان کا؟ وقار الدین سید, اور ان کی جگہ خرم علی گریڈ 21 کے ہیں. یعنی خرم دین علی بھی ہے, وقار بھی ہے, سید بھی ہے. اب سید بھی ہیں. ان کو جو ہے مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات, کیونکہ وہ سکینڈل چل رہا تھا تو اس کو ہٹایا گیا ہے. یہ بنیادی طور پہ آج سے یہ معاملہ نہیں چلا, کافی تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آن لائن بزنس فراڈ ہو رہا تھا, اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر کیسز میں شکایات آ رہی تھی کہ NCCI لوگوں کو بلاتا ہے, ہراساں کرتا ہے, چلا جاتا ہے, تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ اس میں کچھ انٹیلیجنس اداروں کا نام استعمال کیا جاتا ہے. لوگ جو وہاں کھڑے کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ادارے کے, فلاں یہ فلاں ادارے ادارے یہ کے, فلاں کا ہے, حساس اداروں کے لوگ. تاکہ ایک زیادہ نچوڑ سکے پیسے. تاکہ ایک امپریشن ڈیولپ ہو کہ ہاں اتنے بڑے ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. خوف اور بھی جب تاری یہ معاملہ ہوا تو کسی نے جا کے ان تک یہ بات پہنچائی, اور پھر میری اطلاع کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کا جو فورم ہے وہاں سے منظوری لینے کے بعد باقاعدہ اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا, اور پھر یہ معاملہ اتنا کہ پھیلا کہ آپ یہ سمجھے کہ پراپر سرجری کا آغاز ہوا. یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈکی بھائی کیس, ان کی بیوی سے 60 لاکھ روپے لیے, ڈکی بھائی جو ہیں وہ لڑ گئے. یوٹیوبر وہ لڑ گئے. وہاں سے آغاز ہوا. ان کی جو اہلیہ تھی ان سے ٹوٹل 90 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت لیے گئی. FIR میرے پاس موجود ہے, اس FIR میں باقاعدہ مینشن کیا ڈکی گیا. بھائی تو ابھی بھی اندر ہے نا, بالکل اندر ہے. یعنی ان 90 کے لاکھ روپے بھی لے لیا, ہاں جی, اور اندر کے اندر شامی صاحب 60 لاکھ روپے لیے گئے کیس میں ریلیف دینے کے لیے, 30 لاکھ روپے لیے گئے ان کو عدالت سے جو ہے وہ جو پروسیکیوشن کے ذریعے وی کیس بنا کے ان کو رہا کروانے کے لیے. اب اس میں چودھری سرفراز صاحب بھی ہیں, چودھری سرفراز ان کا نام چل رہا ہے, ان باقاعدہ کیس گرفتار ہیں. زوار احمد ہیں. یہ تو کیس آ گیا, چیزیں آ گئیں کہ وہ پراپر ٹریک ہو گیا, یہ پورا دھندا چل رہا کتنے تھا. لوگ اس وقت زیر حراست ہیں؟ 6 بندے گرفتار ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی 17 مزید افراد گرفتار ہونے کا امکان ہے. اور یہ معاملہ شامی صاحب یہاں پہ نہیں رکا, یہ پورا ایک گینگ ایسا چل رہا تھا جو پیسے کلیکٹ کرتے تھے ماہانہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے یہ فیڈرل میں دیتے تھے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو. ڈپٹی ڈائریکٹر آگے اعلیٰ سطح جو افسران بیٹھے تھے NCCI کے ان تک پہنچاتے تھے. یہ الزام لگا ہے. اور پھر جب اس کی تحقیقات ہوئی تو صرف یہاں تک یہ معاملہ نہیں پہنچا, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کال سینٹر, آن لائن فراڈ, اور جو کمپنیز ہے ان کا نام یوز کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جاتا رہا. اب یہ معاملہ بڑھے گا کدھر؟ یہ تو ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کی, چیزیں تحقیقات ہوئی. یہ معاملہ اب یہ راولپنڈی بھی جائے گا, اسلام آباد بھی جائے گا, پشاور بھی انہوں نے جال بچھا دیا ہے, وہاں بھی سرجری ہوگی, فیصل آباد سرجری ہوگی, ملتان سرجری ہوگی, اور کراچی سرجری ہوگی. کیونکہ نیٹ ورک میں مزید لوگ بھی ہیں. یہ ایک نیٹ ورک نہیں تھا بلکہ کئی نیٹ ورک اس سارے حساس ترین ایجنسی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اندر کام کر رہے تھے. یہ تو پھر اور یہ حسن بنائی کس لیے گئی تھی؟ یہی تو سوال ہے, پھر ادارے پہ سوال اٹھ رہا ہے. یہ تعیناتیاں کی گئی تھی. سوال یہ ہے کہ جب ان کی تعیناتیاں کی جا رہی تھی تو اس ٹائم کیا, اس وقت کیا سوچ کے کی سر سائبر کرائم سرکل جو تھا, جیسے آپ کوئی یعنی گینگ بھرتی کر رہے ہیں. سائبر کرائم سرکل بھی تو پہلے کام کرتا تھا نا, اسی کو کنورٹ کیا گیا تھا. اندازہ کیجئے کہ ایک معاملے پر $3,26,420 جو تفتیشی تھا شعیب ریاض, انہوں نے بائنانس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے. ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ سے زائد ڈالر ڈکی بھائی کے پاسورڈ لے کے آپ نے کر لیا نا. اور ایک یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ چودھری سرفراز اور زوار احمد 1 ملین ماہانہ ڈپٹی ڈائریکٹرز کے ذریعے اعلیٰ افسران تک پہنچاتے تھے. یہ کیونکہ ایک ابھی لائن پکڑی ہے. ابھی اس کے ساتھ ساتھ جب مزید تحقیقات ہو رہی ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں آن لائن سے کتنے پیسے آتے تھے, اور پھر 50% کی ریشو تھی. منی ٹریل سامنے آ گئی ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں جس میں کچھ اور بھی سینئر آفیسر اس میں انوالو تھے, اور اس کو کیس کو بچانے کے لیے انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ گئے ہیں وہ ایک الگ معاملہ تھا. یہ ضروری تھا کہ جو ڈی جی تھے NCCI ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹاتے, لیکن شامی صاحب یہ تو ایک پہلو ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے اندر گڑبڑ گھوٹالہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ لوگوں کو بلا کے ہراساں کرنا. خواتین پہ الزامات بے شمار ہیں, خواتین کو بلایا جاتا تھا, ان کو الزامات, ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کیا جاتا تھا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بے شمار قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں. FIA کے اندر کئی کیسز سامنے آتے ہیں. یہ جو گرفتار افسر ہیں, اہلکار ہیں,
ان کے تو وکیل وہ میاں علی اشفاق صاحب کو کر لیا گیا ہے, تو ان کا بھی تو کوئی موقف ہوگا, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا ہے یا وہ ڈینائی کر رہے ہیں؟ چیزیں آئی ہیں کہ الزامات بے بنیاد ہیں, غلط ہے, ہمیں موقع دینا چاہیے, وہ تو سیدھی سی بات چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ایک ادارہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جب یہ ایف آئی آر بناتا ہے تو ایف آئی آر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ایک ادارہ, یعنی دونوں کس کے انڈر ہیں؟ یہ ہے وزارت داخلہ کے انڈر, دو ایجنسیاں, پہلے ایک تھا اس کو نکال کے, یا آپ کو یاد ہوگا الگ بنا کے این سی سی آئی بنائی گئی تھی, اور پھر این سی سی آئی بنائی اس لیے گئی تھی کہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہو, انویسٹیگیشن ہو, اور سائبر چیز جو, کیونکہ سائبر ایک بے شمار ایک سائبر ٹیررزم کی ایک بات کی جاتی ہے, آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی شامی صاحب نے کہ یہ سائبر ٹیررزم ہے, اس کو بند کرنا چاہیے, یہ آج سے 3 سال پہلے انہوں نے بات کی تھی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ آغاز ہوا, سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے آغاز ہوا, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بنی. لیکن یہ معاملہ آپ دیکھیں, اب میں آپ کو سامنے نام رکھ دیتا ہوں, اس میں ایک نام نہیں ہے, شعیب ریاض شامل ہے, پھر اس کے محمد عثمان ہے, ایاز خان ہے, سرفراز ہے, یاسر رمضان, علی رمضان, مشتبہ, شعیب ریاض, یہ افسران اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر اس کے اندر مزید اگر میں آپ کو نام سامنے رکھوں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زوار احمد, جو سرفراز احمد مل کے محمد عثمان کے ذریعے جو ہیڈ کوارٹر میں تھے وہاں پیسے دیتے تھے, پھر آگے کنورٹ دیے جاتے تھے, پھر اسی طرح شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور مشتبہ یہ پیسے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اتنا بڑا فراڈ بے نقاب ہوا ہے. اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جو حساس ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کی ہے, جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی قانونی تو ان کو صفائی کا موقع بھی ملے گا, تو اپنا جو بھی موقف ہوگا وہ پیش کر سکیں گے. لیکن اگر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے برآمد ہو چکے ہیں, اگر ان کو ساری یعنی دستاویزات جو ہیں مکمل ہو چکی ہیں, شہادتیں آ چکی ہیں, تو پھر تو مشکل ہوگا. سر یہ چودھری سرفراز صاحب نے جب پہلا پوڈ کاسٹ کیا تھا اسی وقت مجھے تو یہ خیال آیا تھا کہ یہ مورل پولیس زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے کہ قانونی جو پہلو ہیں اس کے دیکھیں کہ بھئی کون کیا غلط کر رہا ہے. جو بھی بننے کی کوشش کر رہے تھے, کوئی نتیجہ خیز بات تو ہوتی نا. اب جو الزامات ان کے اوپر ہیں اور جو جیسے اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہوئی ہے, یہ کوئی تو اس کے بعد تو پھر بڑی تشویشناک صورتحال ہے. بہرحال اگر ان کا کوئی نقطہ نظر ہے تو عدالت میں اپنا پیش کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن رضا, بہت بہت شکریہ. سر کوئکلی, بہت میرا خیال ہے کم ٹائم رہ گیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک آدھ سوال ہم ضرور لے لیں. عمار ہیں پشاور سے, وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم پاکستان 1.5 سال میں 34 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں, ان دوروں کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ معاشی ترقی معاہدے صرف کاغذوں تک ہی محدود ہیں, عوام کو کیا فائدہ ملا؟ عوام کو یہ فائدہ ملا کہ پاکستان کا امیج بلند ہوا. پاکستان جو ہے اس وقت عالمی سطح پر ایک اس کو بڑی توقیر ملی ہے, اور رابطے ہمارے بڑے مؤثر ہوئے ہیں مسلمان ملکوں سے بھی اور تمام ہمارے ہمسایوں سے بھی, اور اس طریقے سے عالمی طاقتوں سے بھی. تو یہ جو ان کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس کے نتائج نکلے ہیں. پاکستان جو ہے ہر طرف اس کی تحسین ہو رہی ہے, اور مزید جو ہے آگے نکلیں گے, یا معاشی میدان میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.